الرحمن الرحیم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے رابنسن کروسو میں اس شپریک کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا. جب ان کی جہاز تباہ ہوئی تو اس طرح جو وہاں پہ جو ملاح جو تھے تو انہوں نے لائف بورڈ کا مطلب ہے کہ انہوں نے زندگی بچانے والی کشتی جو تھی ان کی طرف جو دھکیل دی. تو اب اس کشتی میں تقریباً 11 آدمی تھے. اس میں رابنسن کروسو بھی تھا اور بھی لوگ تھے. تمام لوگ اس میں تقریباً وہ غرق ہو چکے تھے. اس میں صرف رابنسن کروسو جو تھا وہ اپنے محنت سے اور کوشش سے جو بچ گیا تھا. تو ابھی ہم یہ پڑھ رہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ بچ گیا تھا. یہاں سے اب جہاں ہم شروع کرتے پیج نمبر 30 پہ شروع کرتے. لاسٹ پیراگراف ہے دیر ور 11 men in the little boat. اس ٹوٹی کشتی میں 11 آدمی تھے. they pull hard at the oars. مطلب یہ ہے کہ وہ چپو کو تیز چلاتے رہے trying to reach the land تاکہ وہ جو ہے خشکی کو پہنچ جائے. they pull hard at the oars. وہ چپو کو تیزی سے چلاتے رہے trying اور یہ کوشش کر رہے تھے to reach تاکہ پہنچ سکے the land تاکہ وہ خشکی کو پہنچ سکے. but the storm became worse. لیکن یہ طوفان جو ہے بدتر ہو گیا. ورس کا مطلب ہے بدتر ہونا اور بیٹر کا مطلب ہے بہتر ہونا. یا مطلب ہے کہ طوفان زیادہ گیا یا but the storm became worse. لیکن طوفان جو ہے بدتر ہو گیا. heavy waves dash over the boat. heavy waves کا مطلب ہے کہ بھاری لہریں. dash کا مطلب ہے ٹکرانا. over the boat کا مطلب ہے کہ کشتی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کے ساتھ بھاری لہریں جو تھی یہ ٹکرانے لگے. the wind was blowing harder and harder. wind کا مطلب ہے کہ آندھی طوفان جو تھا یہ تیز اور تیز ہونے لگا. ہارڈ کہتے ہیں سخت کو لیکن یہاں مطلب ہے کہ تیز. یہ طوفان جو ہے تیز اور تیز بڑھنے لگا. all at once کا مطلب ہے کہ اچانک. at once فوراً یا اچانک. all at once a great wave ایک بہت بڑی لہر. as high as a hill. ابھی رائٹر کہتے ہیں کوئی اتنا بڑا تھا جتنی کہ ایک پہاڑ. came down آتے مطلب ہے کہ ان پہ آ گیا. came down مطلب ہے کہ ان پہ آ گیا نیچے آ گیا یا ان پہ آ گیا. came down آتے ان پہ آ گیا. the boat overturned. اور یہ کشتی جو تھی یہ پلٹ گئی الٹ گئی. the boat overturned کا مطلب ہے کہ کشتی جو تھی یہ الٹ گئی. overturn کا مطلب الٹنا دوسرے سائڈ پہ ہونا. and the sailors were thrown into the angry sea. angry کہتے ہیں غصہ کو لیکن یہاں مطلب ہے طوفانی سمندر. angry غصہ ہونا لیکن یہاں مطلب ہے کہ طوفانی سمندر ہے. the sailors اور یہ ملاح جو تھے were thrown یہ پھینک دیے گئے into the angry sea. یہ طوفانی سمندر ہی میں پھینک دیے گئے. one of the men was رابنسن کروسو. ابھی جو 11 آدمی جو تھے تو ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ رابنسن کروسو تھا. down into the water he sank. نیچے اور نیچو تھا وہ پانی ہی میں ڈوب گیا. sink کا مطلب ہے پانی میں ڈوب جانا. اس کا مطلب ہے کہ نیچے اور نیچو تھا پانی ہی میں وہ ڈوب گیا. he was afraid اور اسے یہ خوف تھا. he would drown کہ وہ ڈوب جائے گا. he was afraid اور اسے خوف تھا. he would drown کہ وہ ڈوب جائے گا وہ غرق ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا. but he held his breath کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے سانس کو روکے رکھا. held پکڑنا روکنا. but he held his breath اس نے اپنے سانس کو روکے رکھا. and slowly came up to the top again. اور اس طرح آہستہ آہستہ جو مطلب ہے کہ وہ پانی کی سطح کو دوبارہ ہی آ گیا. he was a good swimmer. وہ ایک اچھا تیراک تھا. swimmer کا مطلب swim کا مطلب ہے تیرنا. swimmer مطلب ہے تیراک تیرنے والا. he was a good swimmer. وہ ایک اچھا تیراک تھا. and began to swim towards the land. towards مطلب ہے کی طرف land مین خشکی. اور اس طرح خشکی کی طرف جو تیرنے لگا. he looked around. اس نے ارد گرد دیکھا. the other sailors had disappeared. اور دوسرے جو ملاح جو تھے وہ غائب ہو چکے ہیں. مطلب ہے کہ آل راؤنڈ سب جو ہے غرق ہو چکے تھے پانی میں ڈوب چکے تھے. کروسو واز alone. ابھی کروسو جو وہ اکیلا تھا. alone کا مطلب ہے اکیلا. اور ابھی کروسو جو تھا وہ بالکل اکیلا ہی تھا. as he got near to the land. ابھی رائٹر کہتا ہے کہ جو ہی وہ خشکی کی طرف نزدیک ہو گیا the waves threw him on the rocks. تو اسی طرح جب وہ خشکی کے نزدیک پہنچ گیا the waves threw him on the rocks. اسی طرح لہروں نے اس کو جو ہے چٹانوں پہ اس کو پھینک دیا. he managed to get his arms around a piece of rock. اس کا مطلب بندوبست کرنا لیکن یہاں مطلب بندوبست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو چٹان کے ایک پتھر کی ارد گرد جو کس دیے رکھ دیے. اس نے اپنے بازو کو چٹان کے ایک پتھر کے نزدیک جو اس کو رکھ دیے.
اینڈ ہیلڈ آن، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو پکڑے رکھا. اینڈ ہیلڈ آن کا مطلب ہے کہ اس نے اس چٹان کو پکڑے رکھا. ہی واز ویری ٹائرڈ، اب وہ بہت زیادہ تک چکا تھا. ہی واز ویری ٹائرڈ، وہ بہت تک چکا تھا. آفٹر سوئمنگ ان دا رب سی، رب سی کا مطلب ہے طوفانی سمندر میں. اس کا مطلب ہے کہ طوفانی سمندر میں تیرنے کے بعد جو تھا وہ بہت زیادہ تک چکا تھا. اینڈ ویٹڈ ٹو گیٹ ہز بریتھ بیک، اینڈ ویٹڈ اس انتظار میں تھا تاکہ اسے دوبارہ جو ہے سانس آ جائے. مطلب ہے کہ وہ اپنے سانس کے دوبارہ آنے کے انتظار ہی میں تھا. دا ویوز کیم اوور ہم اگین، ویوز کیم اوور ہم اگین کا مطلب ہے کہ اگین اگین کا مطلب کہ بار بار. یہ سمندری لہریں جو تھی اس پہ بار بار حملہ آور ہوتے رہے. بٹ کروسو ہیلڈ ٹائٹلی ٹو دا راک، لیکن کروسو نے مضبوطی کے ساتھ جو تھا، ٹائٹلی کا مطلب کہ مضبوطی سے چٹان کو پکڑے رکھا. ہیڈ کا مطلب ہے پکڑنا، لیکن چھوڑا اس طرح. کروسو نے چٹان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ٹائٹلی مضبوطی سے. آفٹر اے لٹل وائل، کچھ وقت بعد. آفٹر اے لٹل وائل کا مطلب ہے کہ کچھ وقت بعد. اے لٹل وائل مین کچھ وقت بعد. ہی فیل اسٹرانگر، ہی فیل اسٹرانگر مطلب ہے کہ اس سے کچھ طاقت ہی محسوس ہوئی. فیل محسوس کرنا، فیل اس کا سیکنڈ فارم ہے. ہی فیل اسٹرانگر مطلب ہے کہ اس سے کچھ طاقت محسوس ہوئی. یہ فوڈ ہمسیلف اپ آؤٹ آف دا واٹر، جب اسے طاقت محسوس ہوئی تو اس طرح وہ اپنے آپ کو پانی سے اس نے اپنے آپ کو نکال دیا. یہ فوڈ کا مطلب ہے کیچ ہمسیلف، اپنے آپ کو آپ اوپر مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو پانی سے ہی نکال دیا. اینڈ بیگین ٹو رن ٹو دا شور، اور اسی طرح وہ ساحل کی طرف دوڑنے لگا. شور مینس ساحل کنارہ، سمندری ساحل کی طرف جو ہے وہ دوڑنے لگا. اگین دا ویوز کیم اپ بیہائنڈ ہم، لیکن دوبارہ جو تھی لہریں جو اس کے پیچھے دوبارہ اس پہ حملہ آور ہوئے. بٹ ناؤ ہی واز نیئرلی کا مطلب ہے تقریباً. بٹ ناؤ ہی واز نیئرلی آؤٹ آف ڈینجر، لیکن ابھی جو تھا وہ خطرے ہی سے باہر تھا. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ پورا ہے. کل انشاءاللہ بھائی اس کو ختم کریں گے. ابھی اس کے ورڈ میننگ جو ہے میں آپ کو لکھنا چاہتا ہوں، تو ابھی آپ اپنی بکس اور کاپی نکال لیں اور یہ ورڈ میننگ جو ہے لکھیے. اس میں تھوڑی سی ورڈ میننگ ہے تو یہ میں آپ کو لکھنا چاہتا ہوں. پل تو آسان ہے، کھینچنا. اورس کا مطلب ہے OAR، اور کا مطلب ہے چپو سے کشتی چلانا. لینڈ تو آسان ہے، خشکی، اور اوشن مین باہر. ورس کا مطلب ہے بدتر ہونا، WORS. ورس کا مطلب ہے بدتر ہونا، خراب ہونا. اور بیٹر کا مطلب ہے بیٹر مین بہتر ہونا. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، بہتر ہونا، بیٹر اینڈ ورس. ڈیش کا مطلب ہے ٹکرانا. ڈیش مین ٹکرانا، DAS. ڈیش مین ٹکرانا. ہارڈ مطلب ہے تیزا. اوور ٹرن کا مطلب ہے پلٹنا، الٹنا. اینگری کا مطلب ہے سمندر، طوفانی سمندر. سنک کا مطلب ہے ڈوب جانا، بے جان چیز کا ڈوب جانا. ہولڈ پکڑنا، ہیڈ اس کا سیکنڈ فارم ہے. سویمر مین تیراک، SWIMMER. سویمر کا مطلب ہے تیراک. ہیڈ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہیڈ اور مین پکڑنا. ٹوورڈز مین کی طرف. ڈساپیئر، اپیئر مین ظاہر ہونا، اور ڈساپیئر کا مطلب ہے غائب ہونا. ڈساپیئر کا مطلب ہے غائب ہونا. ڈراؤن غرق ہونا. ایلون مین اکیلا، یہ تو آسان ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایلون اکیلا. ٹائر مین تگنا. رب سی کا مطلب ہے طوفانی سمندر. رب سی کا مطلب ہے طوفانی سمندر. ٹائٹ تو میں نے آپ کو لکھا تھا، دوبارہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں. ٹائٹ کہتے ہیں TIT. ٹائٹ مین مضبوط. ٹائٹ کی مین مضبوطی سے. ٹائٹلی میں نے خیال میں نے آپ کو لکھا تھا. بہرحال ٹائٹلی کا مطلب ہے کہ مضبوط. ٹائٹ مضبوط ہونا، ٹائٹلی مضبوطی سے.
شور مین ساحل کنارہ. شور کا مطلب ہے ساحل، سمندری کنارہ، ساحل. نیئر تو میں نے وہ لکھا تھا تقریباً، اور ڈینجر مین خطرہ تو آسان ہے. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس آج کے لیے پورا ہے، پھر جو ہے سبق انشاءاللہ ختم کریں. تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے.